अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, 4 टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर अभी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है, एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है अल्लामा साद हुसैन रिजवी के हवाले से, जिसमें यह बताया गया है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी को अमेरिका के हवाले किया जा रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे, एक गैर मुस्लिम मुल्क का सदर है, उसने अपने मुल्क के मुफ्ती आजम को मुल्क का सबसे बड़ा एजाज दे दिया है। इसके ऊपर बात करेंगे। तीसरी बात करेंगे, पाकिस्तान में वोटर की उम्र बढ़ाई जा रही है, यानी कि पहले 18 साल में वोट कास्ट कर सकते थे, अब 28वीं आईनी तरमीम के जरिए वोटर की उम्र बढ़ाई जा रही है। इसके ऊपर बात करेंगे। आखिरी खबर होगी हमारे पास, तहरीक लबैक कारकुनान की जमानतें मंजूर हुई हैं। ये 4 मौजूआत हैं आज की वीडियो में। इन मौजूआत पर बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट जरूर किया करें ताकि आपकी कीमती आरा भी हम तक पहुंच सके। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है रात से, जिसमें बताया गया है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी को अमेरिका के हवाले किया जा रहा है। वाज़ेह रहे, सोशल मीडिया पर एक वीडियो के बारे में जो शोर मचा हुआ है, जिसमें ये उस बंदे की तरफ से बताया गया है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी को अमेरिका के हवाले किया जा रहा है। वो वीडियो मुझे नहीं मिली, लेकिन उस वीडियो के बारे में काफ़ी पोस्टें मुझे सोशल मीडिया पर नज़र आई हैं, जिसमें बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये हमारे लीडर के साथ क्या किया जा रहा है, हमारे मुल्क में ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं आप लोगों को वाज़ेह तौर पर बता दूं कि इस तरह की तमाम खबरें मनगढ़ंत हैं, झूठी हैं। इनमें किसी भी किस्म की कोई सदाकत और हकीकत नहीं है, क्योंकि अल्लामा साद हुसैन रिजवी ना ही टेररिस्ट हैं और ना ही दहशतगर्द हैं कि इनको अमेरिका के हवाले किया जाए। सबसे बड़ी बात जो कि कोई भी नहीं कर रहा, वो मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी अमेरिका को मतलूब ही नहीं है, तो उनको किस बिना पर ये अमेरिका के हवाले करेंगे या अमेरिका इनको क्यों लेगा, जब उनकी मतलूब लिस्ट में अल्लामा साद हुसैन रिजवी का नाम ही मौजूद नहीं है। ये मनफी प्रोपेगेंडा करके तहरीक लबैक पाकिस्तान को एक मर्तबा फिर ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल इसी तरह की कोशिश जिस तरह मुरीद के में की गई थी, जिसका जिक्र डिविजनल अमीर शफीक कसूरिया साहब भी रात को अपने एक वीडियो में कर चुके हैं कि जी हमें मुरीद के में ट्रैप किया गया है। ये एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है टीएलपी के खिलाफ। ये वीडियो वायरल करने का मकसद सिर्फ ये है कि तहरीक लबैक कारकुनान के जज्बात को जो है उभारा जाए, उनको इस तरफ लाया जाए कि वो हंगामों की तरफ आए, वो तोड़ फोड़ की तरफ आए, मुल्क में अफरा तफरी का आलम पैदा करें और हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान इनको मुस्तकिल तौर पर बैन करे और इनके ऊपर पाबंदी लगा दे और इनके कायदीन को पूरी उम्र कैद में डाला जा सके। ये एक घिनौनी साजिश हो रही है टीएलपी के खिलाफ, इनके कायदीन के खिलाफ। इसलिए मैं पिछले 2 दिन से आप लोगों को यही बता रहा हूं कि आप मुत्तहिद रहें, मुत्तफिक रहें, किसी भी साजिश का हिस्सा मत बने। इस टाइम साजिशी अनासिर तहरीक लबैक पाकिस्तान को दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कि अभी इनको नजर आ रहा है कि इनकी हुकूमत खत्म होने जा रही है। जैसा कि पीटीआई पूरे पाकिस्तान में जलसे कर रही है, इससे हुकूमत खौफजदा हो चुकी है, बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। हुकूमत की भी ये साजिश हो सकती है ये वीडियो वायरल करके, ताकि कारकुनान के जज्बात के साथ खेला जाए, उनके जज्बात को मजरूह किया जाए और वो गुस्से में आकर हंगामी कार्रवाइयां करें
اور ان کو گرفتار کر کے تحریک کو مکمل طور پر ختم کیا جائے، مکمل طور پر بین کیا جائے۔ اس لیے میں تمام کارکنان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بالکل کسی بھی ایسی سازش کا حصہ نہ بنے۔ اس سے تحریک لبیک کے جو قائدین ہیں ان کی زندگی بھی خطرے میں ڈالی جا سکتی ہے۔ آپ مرکز کو فالو کریں، مرکز کی باتوں پر عمل کریں، سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا منفی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ ناظرین، اپنی دوسری سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ مریدکے میں ہمارے جو تحریک لبیک پاکستان کے علماء کرام تھے، مفتیان کرام، حفاظ کرام اور قاری صاحبان اور دینی رجحان رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اور ان کی سیاسی جماعت کے ساتھ جس طرح کا حکومت نے کریک ڈاؤن کیا، ان کو شہید کیا، ان کو کہ سینکڑوں کارکنان زخمی کیے، ہزاروں کارکنان جیلوں میں ڈالے، تقریباً 680 کے قریب لوگوں کو 4th شیڈول میں ڈالا گیا۔ یہ ایک ہمارے مسلم ملک میں ہوا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر۔ ان حالات میں جو روس ہے، روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے اپنے ملک یعنی کہ روس کے مفتی اعظم کو سب سے بڑے قومی اعزاز سے نوازا ہے۔ اور ویسے تو پیوٹن تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں، لیکن اسلام سے ان کو خصوصی لگاؤ ہے۔ اسی بنا پر انہوں نے اپنے ملک کے مفتی اعظم کو ملک کا سب سے بڑا اعزاز دے دیا ہے۔ ایک طرف ہم دیکھیں تو ہمارے ملک میں ہمارے مفتی صاحبان، قاری صاحبان، حفاظ کرام اور دینی جماعتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ایک غیر مسلم حکمران مسلمانوں کی کس طرح جو ہے وہ عزت کر رہا ہے، ان کو کس طرح اعزازات دے رہا ہے، آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ مسلمان مفتی شیخ رویل گین الدین ناظرین، چلتے ہیں اگلی سٹوری کی طرف۔ جیسا کہ ووٹر کو ووٹ دینے کے لیے 18 سال کی عمر درکار ہوتی ہے، یہ پچھلے کچھ سال پہلے 21 سال کی عمر تھی، لیکن ایک اور آئینی ترمیم ابھی لائی جا رہی ہے، 28ویں آئینی ترمیم، جس میں ووٹر کی عمر 18 سے بڑھا کر 25 سے 30 سال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس اقدام کے ذریعے نوجوانوں کو بنیادی جمہوری حق یعنی کہ ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اس سے ان حکمرانوں میں جنریشن زی کا جو خوف ہے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ جو یوتھ ہے ہمارے ملک کی، جو نوجوان نسل ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ملکی سیاست میں جوش و خروش کے ساتھ ان ہے، ان کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی ایک یہ گھناؤنی سازش مسلم لیگ نون کی سامنے آئی ہے، جس میں ووٹر کی عمر 25 سے 30 سال کی جا رہی ہے، اور خصوصاً یہ پی ٹی آئی کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ نوجوان نسل کے ہیں۔ اس لیے حکومت کی یہ کوشش ہے کہ نیکسٹ آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کا زیادہ سے زیادہ نقصان کیا جائے، ان کے زیادہ سے زیادہ ووٹرز کو سائیڈ لائن کیا جائے، تاکہ الیکشن میں پی ٹی آئی کو ہرایا جا سکے۔ یہ ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ کی جو واقعات بنے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اب ووٹر کی جو حد ہے وہ بڑھائی جائے گی۔ وہ سننے میں آ رہا ہے 25 سے 30 سال تک کر دی جائے گی، 18 سال کا ووٹر جو ووٹ نہیں ڈال سکے گا۔ یہ بھی ایک میرے خیال میں ایک ایسی پاکستان کی عوام کے اوپر، پاکستان کے اپنے بچوں کے اوپر یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ 18 سال، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24 یہ انہوں نے بیچ میں سے سال نکالنے ہیں، اور 25 سے آن ورڈ انہوں نے سٹارٹ کرنا ہے۔ وہ سننے میں یہ آ رہا ہے 21 سے سٹارٹ کریں گے یا 25 سے سٹارٹ کریں گے، جہاں بھی سٹارٹ کریں گے، یہ وہ ان کو خطرہ ہے جن زی سے، یہ جو نئی جنریشن آ رہی ہے اس سے خطرہ ہے۔ یہ وہ خطرہ ہے، اس خطرے کو پھامتے ہوئے ان کو لگا کہ ان کو بھی اگر ہم نکالیں گے تو اب یہ دیکھیں اتنی بڑی دھاندلی کرنے کے باوجود، پاکستان میں 17 سیٹوں کی والوں کی حکومت بنانے کے باوجود
اب ان کو ووٹر سے پھر بھی خطرہ ہے. یہ ہے وہ عوام کی طاقت. یعنی ان کے پاس اختیارات سارے اپنے ہیں, ان کے پاس چیزیں ساری ان کے پاس ہیں, یہ لامحدود اختیارات ہیں, جہاز بھی ان کے ہیں, راکٹ بھی ان کے ہیں, فوجیں بھی ان کی ہیں, پولیس بھی ان کی ہے, تھانے بھی ان کے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ آپ کے ووٹ کے عوام کے ووٹ سے خوف زدہ ہیں. جی ناظرین, چلتے ہیں اپنی آخری سٹوری کی طرف. تحریک لبیک کارکنان پر ایک بے بنیاد ایف آئی آر تھانہ بادامی باغ میں, جس کا ایف آئی آر نمبر تھا 1957 یعنی کہ 1957/125 میں سے 2 افراد کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں, جن میں محمد طیب ولد آصف علی سکنہ مسجد بلال والٹن روڈ لاہور, ان کی ضمانت منظور ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ فیصل ولد غلام مصطفیٰ سکنہ مکان نمبر 3 گلی نمبر 42 چاہ میرا لاہور, ان دونوں بندوں کی ضمانت منظور ہو چکی ہے اور ان کی رہائی بھی عمل میں لائی جا چکی ہے. جیسے وقت گزر رہا ہے, تحریک لبیک کے جو پرانے کارکنان جو جیلوں میں بند ہیں ان کی ضمانتیں منظور ہو رہی ہیں, تو دوسری طرف حکومت پنجاب کی طرف سے کریک ڈاؤن میں تیزی لائی جا رہی ہے. نئی لسٹیں مرتب ہو گئی ہیں, نئے لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. یہ ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جزاکم اللہ خیر.